ہم اپنی حیثیت کے حوالے سے جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مان کریں، وہ تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دوسرے پارے کے آغاز میں ہی فرمایا ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا، امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ کتنا حسین معاملہ ہے اس امت کا۔ شہداء علی الناس کے تحت ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور سارے مفسرین اسے ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امتیں جب لائی جائیں گی تو وہ کہیں گی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی امت یہ اقرار کہے گی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ ہر نبی کی امت یہ کہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان امتوں کے انبیاء کو یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ تم ان کے پاس گئے تھے؟ دیکھیں اللہ کا قانون، حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب جانتا ہے، یہ نہیں فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ فرمائے گا انبیاء کو بلا کر کہ بھئی یہ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ہم ان کے پاس گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی گواہ ہے تمہارا؟ کوئی گواہ ہے تمہارا؟ وہ عرض کریں گے ہاں امت محمد۔ مفہوم حدیث میں یہ جملہ، تو یہ جو امت ہے یہ امت گواہی دے گی یا اللہ یہ تیرے انبیاء سچے ہیں، یہ تیرے انبیاء سچے ہیں، یہ واقعتاً گئے تھے، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ امتیں کہیں گی یا اللہ ان کو کیسے پتہ، یہ تو اس موقع پر تھے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم امت یہ کہے گی کہ یا اللہ یہ تو اس موقع پر تھے ہی نہیں، تو یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اب ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے حبیب سے سنا، ہم نے تیرے محبوب سے سنا، اور تیرے محبوب سے سن کر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے پاس انبیاء گئے تھے، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ ہے ہمارا امتوں پر گواہ ہونے کا معاملہ۔ اب اسی گواہی کے اعتبار سے جو آج کی حدیث ہے وہ بہت اہم ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7552۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں بھلائی کی بات کر رہے ہیں، تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب آپ نے پہلے فرمایا نا واجب ہو گئی، تو عرض کیجیے کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس لیے کہ تم لوگوں نے اس میت کی جو اچھے لفظوں میں تعریف کی ہے، اس کی بنا پر اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ کیوں؟ کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ ہے اس امت کا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ ہونا اور اللہ کا گواہ ہونا، کہ جہاں لوگ یہ کہہ دیں۔ اور اس میں آپ کو ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ سنتے چلیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1368، اور وہاں یہ معاملہ حضرت ابو الاسود آئلی کہتے کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو وہاں ایک بیماری ان دنوں پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، تو حضرت عمر نے وہی بات، وہی جملہ کہا کہ وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو پھر ایک اور جنازہ گزرا، اس کی بھی لوگ تعریف کرنے لگے، حضرت عمر نے پھر کہا وجبت۔ پھر تیسرا جنازہ نکلا، لوگ اس کی برائی کرنے لگے، اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ ایک جنازہ جاتا ہے آپ کہتے ہیں واجب ہو گئی، دوسرا جاتا آپ کہتے ہیں واجب ہو گئی، تیسرا جاتا آپ کہتے ہیں واجب ہو گئی، دو پر تو تعریف ہوئی، تیسری پر برائی ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو وہی کہا ہے جو ایسے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں نے تو وہی کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ وہ حسین ترین جملہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے 4 نہ ہوں، کسی کی گواہی دینے والے 3 آدمی ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 پر بھی اللہ جنت واجب کر دے گا۔ ہم نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 3 بھی نہ ہوں، 2 ہوں، اگر کسی مسلمان کی جو میت جا رہی ہے اس پر 2 بندے گواہی دینے والے ہوں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام میں 2 بھی اس پر جنت واجب کر دیں گے۔ کہتے ہم نے ایک کے بارے پوچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ ہے کہ ہم نے ایک کے بارے یہ پوچھا نہیں کہ اگر ایک گواہی دے گا تو کیا کریں گے۔ یہ ہے اس امت کا گواہ ہونا۔ ایسے تو نہیں کہا گیا شہادت القوم المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، ایمان والی قوم کی جو گواہی ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے، یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ اب مستدرک حاکم کی ایک روایت بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ امام حاکم نے لکھا کہ یہ جو گواہی دینے والے ہیں نا، یہ پتہ ہے کون ہوں گے؟ ان گواہی دینے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور 4 بندے وہ جو اس کے پڑوسی ہیں، وہ جو 4 بندے گواہی جن کا ذکر ہے نا، فرمایا ابیاتی جیرانہ الادنین، وہ 4 پڑوسی گواہی دے دیں کہ یہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات قبول کر لی، میں نے تمہاری بات مان لی۔ اب یہاں بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ 4 جو ہوں گے وہ پڑوسی ہوں گے، وہ اس لیے کہ ہمارے بارے میں سب سے زیادہ پڑوسی جانتا ہے نا کہ ہم کیسے ہیں، کہ ہمارے اوپر کوئی ہم نے تصنع اور بناوٹ سے کام تو نہیں لیا ہوا، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ بہرحال، اور پھر ایک جملہ اور بھی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ وہ جو میت کی جو بخشش ہو رہی نا، اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جنازۃ فلانی الفلان کانا یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ یہ جملہ ہے جس بنا پر اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرمائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت انسان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنے گی کہ جب جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اس گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے پڑوسی۔ قرآن نے یوں ہی نہیں فرمایا، ہم قرآن کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکے، قرآن کی تعلیم کو جان نہیں سکے کہ قرآن نے کیا کیا احکامات دیے۔ بدقسمتی سے جب ہم ہی نہیں سمجھ سکے تو دوسرا کیا سمجھے گا جو قرآن کو نہیں مانتا؟ وہ تو قرآن کی جو مرضی، اس کی تشریح جو اس کے دل میں آئے گا وہ اس کی تشریح کر لے گا، کہ کہیں سے کوئی جملہ لے لے گا، کہیں سے کوئی جملہ لے لے گا اور لوگوں کو مروڑ توڑ کر پیش کرے گا، دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے جو کچھ کہا سیاق و سباق کے ساتھ کہا، وہ کس کے بارے میں کہا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا پڑوسی بننا نصیب فرمائے، اور اس کے بعد جب ہمارا دم آخری ہو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور جب ہم لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر جا رہے ہوں تو پھر ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو کہ ہم جا رہے ہوں تو کہنے والے کیا کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ وہ ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے نا، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو زبان خلق جو ہے وہ نقارہ خدا ہے۔ تو ہم جا رہے ہوں تو لوگ یہ کہہ رہے ہوں تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسا کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہوں۔ کہ ہم کہہ رہے ہوں ہمیں جلدی لے چلو، اور کہنے والے کہہ رہے ہوں یار یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہی جملہ سن کے فرمائے جاؤ میں نے بخش دیا، جاؤ میں نے بخش دیا۔ یہ ہے اس امت کا گواہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔